مومن کا امتیاز ہے. مومن دنیا کی طرح ہوا کے رخ پہ نہیں چلتا. جب ساری دنیا ایک غلط کام میں ملوث ہے، مومن بصیرت اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے 1 منٹ کے لیے سوچتا ہے کہیں میرا نقصان تو نہیں ہو رہا. جائیے آپ اپنا حساب کتاب کیجئے گا، گراف بنائیے گا، چاہے آپ کے اینڈرائڈ فون یا سوشل میڈیا سے جتنے مفادات جڑے ہیں، جب آپ لسٹ بنائیں گے آپ کو 99 نقصان اور 1 فائدہ مل رہا ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں. ہم اس بات کا احساس کرنے لگ جائیں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا دیں، ہم اپنی دین اور دنیا میں کامیابی کی کئی منازل طے کر لیں. یہ سب سے پہلا نقصان ہے جو آپ اور مجھے پہنچے. دوسرا نقصان جس کا شاید کبھی احساس نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ. جائیے سرچ کیجئے، تہامہ کے پہاڑ ریڈ سی اور سعودی عرب کے مغربی علاقے سے 1100 کلومیٹر کی لمبائی پہ پھیلا ہوا ہے اور 60 کلومیٹر کی چوڑائی پہ پھیلا ہوا ہے. فرمایا کہ لوگ آئیں گے، آپ ایمانداری سے بتاؤ آپ میں سے اور مجھ میں سے شاید تو کسی نے تہامہ سے آدھی بھی نیکیاں جمع نہیں کی ہوگی. اب میڈیا نے سب سے بڑی یلغار یہ کی ہے، تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، جیسے تم رات کو تہجد پڑھتے ہو وہ بھی راتوں کو تہجد پڑھنے والے ہیں. مطلب کہ عام مسلمان نہیں ہیں، فرض والے نوافل کی پابندی کرنے والے ہیں، تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں رکھنے والے ہیں، اللہ سے امید رکھنے والے ہیں. اللہ ان کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا. مگر اللہ کے پاس آئے، اجر کی امید رکھیے. میں یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں میرے ذہن سے اس فون کا نقشہ گھوم جاتا ہے، چیخ اٹھتے ہیں ہم کہ اس فائدے کے نام پہ ہم کتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو گئے. بندے اللہ کے پاس نیکیاں لینے آئے ہیں اور نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسی ہیں. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں دینے کے بجائے ان کی ساری نیکیوں کو راکھ اور دھول اور بخارات بنا کے اڑا دیں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم ان کے اعمال ناموں کی طرف آئیں گے، ہم ان کے اعمال ناموں کو دھوڑ بنا کے اڑا دیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. آپ نے میں نے سن رکھا ہے نا، شرک کرنے والے کی نیکیاں ضائع، بدعت میں پڑھنے والے کی نیکیاں ضائع، لیکن اس مسئلے کا کون حل کرے گا؟ اب پوچھا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول اس کا جرم کیا تھا؟ میں کہتا ہوں اس کا جرم فیس بک تھا. جرم کیا جرم بتایا پیارے نبی نے؟ فرمایا اس کا جرم یہ تھا جب تنہائیوں میں بیٹھتا تھا تب غلط کام کرتا تھا اور غلط کام دیکھتا تھا. بس یہ اس کا جرم تھا. اور آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کتنے منظر نامے، کتنے پوسٹر اور کتنی ایڈ اور کتنی تصویرات ایسی ہیں جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں ہوتا، ہم نے سرچ نہیں کی ہوتی، ہم نے قصد نہیں اس کا کیا، نیت اور ارادہ اس کا نہیں بنایا. بس تنہائی میں انسان بیٹھا ہے، شیطان نے اپنا چرخا چلایا، تصویر گھوم کے ہماری آنکھوں کے سامنے آئی. ہم جو تلاوت سن رہے تھے، تلاوت سنتے سنتے جہنم کے گڑھے میں گر گئے. کیا یہ تھوڑا نقصان